وعن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ اخرجہ ابن خزیمہ۔ وائل ابن حجر کے بارے میں اس سے پہلے بتایا تھا، یہ وائل ابن حجر الکندی ہیں، یمن کے رہنے والے تھے اور شہزادے تھے، یہ وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کے بیٹے تھے، باپ کے بعد انہی کو وہاں کیا کہتے ہیں جانشین بننا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں نبی علیہ السلام کے بارے میں سنا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان کی محبت داخل کی، نبی علیہ السلام کی محبت، توحید کی فکر، یہ یمن سے چل کر کے مدینہ طیبہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ تو یہ بڑے جلیل القدر لوگوں میں سے تھے، بلکہ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ باقاعدہ یمن سے صرف نبی علیہ السلام کی ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو رفع الیدین والی حدیث گزر چکی ہے، یہ آج والی جو حدیث پڑھی ہے، کہتے ہیں وائل ابن حجر کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو میں نے دیکھا فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ دائیں ہاتھ کو فوضع یدہ الیمنی، دائیں ہاتھ کو آپ نے رکھا علی یدہ الیسری، بائیں پر، علی صدرہ، سینے پر۔ جتنی روایات آتی ہیں سب سے صحیح روایت یہ ہے، اس حدیث کو روایت کیا ابن خزیمہ نے اپنی صحیح کے اندر، اور آپ حضرات جانتے ہیں ابن خزیمہ جب حدیث نقل کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم صحیح اپنے کتاب کے اندر نقل کر دینے ہی کا مطلب ہوتا ہے کہ ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ یہ ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث اور اس سلسلے میں، یہ تو سمجھ گئے نا، علی صدرہ کیا بنایا گیا، اڑا کر کے کیا جوڑ دیا گیا، تحت سرہ، لیکن میڈ ان بر صغیر۔ ہاں، یہ اللہ کا فضل ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آئی۔ دوسری حدیث حلب طائی، یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت۔ یہ حدیث حلب طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جو حاتم طائی کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ان کی حدیث جو ہے یہ تقریباً ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی، لیکن مختصر ہے، وہاں علی صدرہ کا لفظ نہیں ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں جو نقل کیا ہے تو اس کے الفاظ ہیں، حلب طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ وقد رأیتہ یضع علی صدرہ وقد رأیتہ، ہم نے دیکھا، یعنی نہ میں دیکھا، اللہ کے رسول نماز پڑھتے تو سلام ایک طرف نہیں بلکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چونکہ بعض لوگوں کہا السلام علیکم بس، اور بعض لوگ ہیں السلام علیکم، کبھی جاؤ پڑوسی ملک میں دیکھے کہتے السلام علیکم بس۔ تو حضرت حلب طائی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی تو دیکھا کہ آپ سلام پھیرتے ہیں عن یمینہ وعن شمالہ، دونوں طرف، یعنی 2 سلام یہ پھیرتے ہیں۔ اور ہم نے کیا دیکھا، ہم نے دیکھا کہ آپ یضع یدہ علی صدرہ، ہم نے دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو نماز پڑھتے ہیں تو کہاں رکھتے ہیں، سینے پر۔ ٹھیک ہے نا بھائی، آگے سمجھ، کچھ سمجھنے کی چیز ہے۔ کتنی صاف بات کہتے ہیں، ہم نے دیکھا، سلام پھیرا، دائیں طرف بائیں طرف، سمجھ گئے نا، اور پھر کیا، یضع یدیہ علی صدرہ، بات واضح ہے۔ لیکن سیدھا کیا بنا دیا، اصل میں راوی سے غلطی ہو گئی سمجھنے میں، اس کو یا کا لفظ چھوڑ دیا اور دال پر جو زال کا نقطہ تھا وہ ہٹا دیا، اصل میں تھا دال پر نقطہ جو ہے وہ ہٹا دیا، یدیہ، ورنہ اصل میں تھا وضع ہذہ علی ہذہ، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا، اس میں کہا ہے کہ سینے پر رکھا، اور یہ شرحوں میں موجود ہے، لیکن پھر میڈ ان انڈیا یا پاکستان ہو گیا، وہ سمجھ گئے نا۔ اس حدیث کو تو ایسے رد کیا، آئی بات سمجھ، لیکن
یہ حدیث تمام محدثین اس کو صحیح قرار دیتے ہیں. ابن خزیمہ والی روایت کے ترک 2 صحابی کی حدیث ہو گئی, وائل ابن حجر اور خلبتائی. نمبر 3 یہ مرسل ہے. مرسل حدیث سمجھتے ہیں نا, یعنی تابعی صحابی کا نام نہ لے, ڈائریکٹ قالا رسول اللہ یا فعل رسول اللہ کہہ دے, مرسل. امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں الحمدللہ, بڑے زبردست. تو یہی امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ ان کی حدیث مرسل ہے. کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر آیا, کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری, میں نے دیکھا نبی علیہ السلام دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے, ثم یشد بہما, پھر ان دونوں کو پکڑ کے باندھ لیتے تھے, علی صدرہ, اپنے سینے پر, وہو فی الصلاۃ, اس طرح سے آپ نماز پڑھتے رہے. یہ 3 حدیثیں ہیں, 2 مرفوعاً موصولاً اور 1 مرسلاً. اسی چیز کے روشنی میں امام شافعی بہت سارے دیگر اہل علم کہتے ہیں سنت یہی ہے کہ ہاتھ کہاں باندھا جائے, سینے پر ہاتھ باندھا جائے. ہمارے یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ رائج ہوتی ہے, ان کے یہاں تحت السرہ ہے, کیا, یا علی السرہ, لیکن باندھنا ہے, لٹکانا نہیں ہے. بہت لوگ کیا کرتے ہیں, سلیب بناتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں, جہاں تک ہاتھ لٹک سکے ہو لٹکے. وہ طریقہ نہیں ہے. کیوں؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی پابندی ہے, ہاتھ ایسے باندھا جائے, ایسا نا, یہی ہے نا, یہ یہاں ہو, اس کو آپ مضبوطی سے پکڑیں, اور پھر یہ 3 یہاں ہو. اب کوئی باندھ کے دکھاؤ بھائی, کہاں کتنا تک جائے گا, ہاں دکھاؤ, تم باندھو تیز, نہیں, ارے یہ ایسا والا باندھو نا, اب کھڑے ہو کے لٹکاؤ نا, کہاں تک لٹکتا ہے بتاؤ, ہاں ایسے لٹکاؤ, اور ابھی اور لٹکاؤ, جہاں تک لٹکتا ہے لٹکاؤ, وہاں نہیں, ایسے کمال, یہ ایسے ہونا چاہیے. یہ لٹکائیں گے تو کبھی ناف کے نیچے پہنچتا ہی نہیں, کبھی نہیں پہنچے گا, ناممکن ہے. اسی لیے جو بہت سارے وہ بہت زیادہ جھک جاتے ہیں, کسی بھی صورت سے ہاتھ وہاں تک پہنچ جائے. تو یہ کہاں سے آیا؟ سنن ابی داؤد میں حضرت ابی ہریرہ سے مروی ہے, کہتے ہیں من سنت سے یہ ہے, اور اسی کو بعض راویوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا, لیکن باتفاق علماء اس کی سند کے بارے میں آتا ہے, اس کے اندر عبد الرحمن بن اسحاق اور واسطی ہیں, اور جمہور علماء کے نزدیک وہ ضعیف اور منکر الحدیث ہیں. تو میرے بھائی یہ کوئی نہ عورتوں کا طریقہ ہے نہ کوئی اور, ایک معاملہ ہے. افضل یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھا جائے, سمجھ گئے نا, سینے پر ہاتھ باندھا جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں تواضع, ہاتھ باندھنے میں, کہاں ہاتھ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے میں کیا ہے, تواضع زیادہ ہے. تو دیکھیں یہ تواضع کی بات جہاں تک ہے فلسفہ, یہ ہر علاقے میں تواضع کا انداز الگ الگ ہے. یو پی نارتھ انڈیا میں جو ہے وہ کسی بڑے کے سامنے کھڑے ہوں تو, اسی لیے ایئر انڈیا آفس میں جاؤ تو وہ بھی یہی جھکا ہوا ہے ایسے ہی نارتھ کا, لیکن ساؤتھ والا جائے تو چلو, اور لاہوری ہوگا تو بندہ کبھی ناف کے نیچے نہیں, سینے پر لے کے جا. پتہ چل گیا یہ ہر علاقے کا ایک کلچر ہے, انداز ہے, کوئی ایک جگہ کا انداز یہ نہیں ہے, سمجھ گئے نا. یو پی میں جائیں نارتھ میں تو سب کے ہاتھ بالکل لڑکے تواضع ہے, راجاؤں مہاراجوں کے سامنے کھڑے ہوتے تھے, لیکن وہی آپ نارتھ میں ساؤتھ میں چلے جائیں وہاں کا انداز بالکل الگ ہو جاتا ہے, کہیں یہ ہے اور کہیں بندہ حاضر ہے. تو بات اصل حدیث اور قرآن کی ہے, کوئی واجب فرض نہیں ہے, لیکن مستحب کیا ہے, زیادہ حدیثوں 3 حدیثوں جو ثابت ہو کیا ہے, اعلیٰ صدر ہی. پھر دوسری چیز اور ایک بڑا مسئلہ ہو گیا, قبض اور ارسال کا. آیا ہاتھ لٹکانا ہے یا قبض ہے؟ جتنی حدیثیں آپ نے سنی تحت سرہ علی صدرہ کو نظر انداز چھوڑتے ہوئے سب میں قبض کا ہے. کس کا؟ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑنے کا ہے. اختلاف تو اس میں ہے کہ سینے پر یا سینے کے نیچے, جیسے بعض حنابلہ کہتے ہیں سینے کے نیچے یا ناف کے نیچے, فوق سرہ یا تحت سرہ ہے تو, لیکن قبض میں سب کا اتفاق ہے. قبض اور ارسال کا مسئلہ جو ہے
तमाम उम्मत का इस बात पर इत्तिफाक, शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अबू हनीफा, सब के यहाँ कब्ज़ है, इरसाल नहीं। बल्कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जो किताब अपने हाथ से मुअत्ता लिखी है, मुअत्ता में भी क्या है, वो कब्ज़ है, यानी बांधना है, इरसाल का मतलब लटकाना। बाद मालिकिया के यहाँ, मालिकिया में एक गिरोह है जो क्या करते हैं, वो इरसाल लटकाते हैं। बस अल्लाह अकबर कहने के बाद हाथ छोड़ देंगे, पूरा आदमी लटका करके पूरी नमाज, उसको इरसाल कहा जाता है, लटका के पढ़ते हैं। और कभी कभार आप देखते होंगे मस्जिदों के अंदर तो ये इरसाल जो है, बहरहाल इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के हाथ की जो लिखी हुई किताब मुअत्ता है, उसमें कब्ज़ है, इरसाल नहीं है। कहा जाता है मगरिब से उनके शागिर्द जो कासिम आए थे, कासिम, और वो आखिरी शागिर्द थे, आखिरी उम्र में आए थे, जबकि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का तलाक़ बिलजबर के मौके के मसले में उनका हाथ मोटों से खींच करके उतार दिया गया था, उनका हाथ उठता नहीं था आखिर उम्र में। तो मगरिब का जो उनका शागिर्द कासिम आए थे, उनकी रवायत है कि हमने उस्ताद को देखा इरसाल करते हुए। अब वो पलट करके गए तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उधर के मानने वाले जो थे, उन्होंने इरसाल का सिलसिला शुरू किया और आज तक वो राइज है। वरना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से कौलन उनका कोई फतवा या तहरीरन कौलन किसी शागिर्द ने या तहरीरन किसी किताब के अंदर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल इरसाल का नहीं, बल्कि क्या है, लटका देना है। इसलिए इरसाल है, बांधना नहीं बल्कि इरसाल है। लेकिन जमहूर अहले इल्म का और उम्मत का ख्याल यही है कि नमाज में हाथ बांधा जाए, कब्ज़ किया जाए, और यही असल में है। लेकिन आज इस ज़माने में कुछ लोग तीनों सुन्नत पर अमल करते हैं, है ना, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, और आखिर में एक साहब कहने लगे कि आज इतने दिन से उलमा हमने हमको परेशान कर रखा था, आज मसला हमारे समझ में आ गया। कहाँ चले गए? अबू ज़बी पाकिस्तानी कल्चर सेंटर में हमने नमाज पढ़ी मस्जिद के अंदर, आज मौलाना ने सारे मसले हल कर दिए, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं। कहा भाई क्या हुआ? अरे आप लोग तासुब से काम लेते हैं, इस्लाम में इतनी तंगी नहीं है। क्या किया? कहा आज इमाम साहब ने, और अज़हर के फारिग है माशाल्लाह, बताया देखो भाई ये लड़ने की चीज़ नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम ने तीनों तरीके से नमाज पढ़ी। कहा वो क्या? चारों तरीके से। कहा पहली रकात में अल्लाह के रसूल खूब आराम किए थे, नशीद थे, एक्टिव, आप बांधे तो सीने पर बांध लिया। दूसरी रकात में थोड़ा से थक गए थे, वो क्या आ गया, वो नीचे आ गया। तीसरी रकात में बिल्कुल क्या आ गया, नीचे आ गया ना पर। चौथी रकात में बिल्कुल थक गए थे, अल्लाह के रसूल ने हाथ छोड़ दिया। देखा आज तक किसी मौलवी ने हमको तालीम नहीं दी। अल्लाह अकबर, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल। अच्छा, इस तरह से अवाम को सही बात बताने के बजाय कभी सोचते हैं कि ऐसी बात बयान कर दो कि एक ही में, यानी सोचो ये नबी अलैहिस्सलाम पर एक बहुत बड़ा बुहतान है कि पहली रकात में ज़रा नशीद थे तो सीने पर, फिर थोड़े से डर थक गए तो नाफ पेट पर, सीने के नीचे, और तीसरे में ज़्यादा थक गए थे तो नाफ पर, और चौथे बिल्कुल थक गए थे अल्लाह के रसूल तो हाथ को लटका दिया। मेरे भाई इतनी लंबी अल्लाह के रसूल नमाज नहीं पढ़ाते थे कि इतना एक्शन बदलने की आपको नौबत आ जाए। समझ गए ना, ये बेकार सी बातें हैं, इससे इज्तिनाब करना चाहिए। और हमें हाथ बांधने का जहाँ तक मामला है, मुस्तहब और सुन्ना और अफजल यही है कि हाथ बांधा जाए। बात अहले इल्म से पूछा गया क्यों? काम महल हो निया, क्योंकि सभी सीना ही क्या है, वही नियत होती है। कहते भी हैं नियत बांध रहते हैं तो पकड़ लिया इंसान, लेकिन ये वाला नहीं। कुछ लोग है ना, हाँ कुछ लोग है ना, और कुछ लोगों ने इस चीज को गलत लिया तो यहां बांधते हैं, कहते हैं दिल पर हाथ बांध, दिल यहां है इसलिए क्या, देखा है ना, ये सब गलत है। और देखने में भी अच्छा नहीं, शरआन भी गलत है। जो क्या है, अला सद्र ही है, या तहत सद्र है, या फिर आखिर में तहत सुर्रा कब्ज़ होना चाहिए। इस तरह से होना चाहिए, लेकिन ये टेढ़ा होकर के नहीं जो आमतौर पर आए। चलो।